جس زمانے میں دوستوں میں اچھے دوست نہیں ملتے، جس زمانے میں دوستوں میں اچھے دوست نہیں ملتے، اس زمانے میں حسین دشمنوں سے دوست نکال کے لے کے آ رہے ہیں۔ پتہ نہیں آپ نے محسوس کیا کہ ان کو کہاں سے لے کے آ رہے ہیں؟ دشمنوں کے بیچ سے، بے شک دشمنوں کے درمیان سے لے کے آ رہے ہیں ان کو۔ اور جس زمانے میں لے کے آ رہے ہیں اس زمانے میں دوست بھی ساتھ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ جس زمانے میں دوستوں میں دوست نہ ملے، اس زمانے میں دشمنوں سے دوست نکال لے۔ یہ کردار ہی تو ہے، کردار ہے۔ جیسے پہلے بیت کا کردار، پہلے بیت میں آدمی نے دکھا دی کیا کیا زندگی میرے مولا کی، سبحان اللہ، فخر ہے، فخر ہے ہم سب کے لیے کہ ہم نکالے۔ اللہ کرے کہ جو ہم زبان سے یہ عالی کہتے ہیں ہمارے کردار میں بھی آئے۔ اور بہت خاص بات ایک جملہ اور مسائل انسان، وہ چیز جو آپ کو سب سے زیادہ امیر بناتی ہے وہ کیا ہے، اور وہ چیز جو آپ کو سب سے زیادہ غریب بناتی ہے وہ کیا ہے؟ ایک ایک چیز بتا دیتا ہوں۔ وہ چیز جو آپ کو سب سے زیادہ امیر بناتی ہے اور جلدی بنا دیتی ہے اس کا نام ہے درود۔ اس کو بتانے کی ضرورت ہے، پریشان ہو، قرض نہیں ادا ہو رہا ہے، مشکلات میں ہو، پڑوسی نفرت کر رہا ہے، ٹینشن میں ہے، زندگی جینا دور ہو رہا ہے، کام کی پرابلم ہے، کیوں حیران ہو؟ مصلی بیٹھ جاؤ، 2 تسبیح درود کی پڑھ لو، 2 تسبیح پڑھ لو۔ آج پڑھا نہیں ہوا کل پڑھ کے دیکھو، کل پڑھا نہیں ہوا ہو سکتا ہے خدا چاہتا ہے چند روز اور پڑھ لو، مگر خدا کی قسم چاند بدلنے سے پہلے تمہارے مقدر کا سورج بدل جائے گا۔ بہت بڑا جملہ میں نے تمہارے بات، 1 مہینہ گزرے گا نہیں اور تمہارے مسئلے حل ہو جائیں۔ اور کون سی چیز تمہیں غریب کرتی ہے؟ یہ پیسہ کوڑی یہ سب غریب نہیں کرتی۔ کون سی چیز تمہیں غریب کرتی ہے؟ دوسرے کا برا چاہنا۔ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں قرآن، چاہ رہے ہیں دوسرے کا برا، بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں چاہ رہے ہیں دوسرے کا برا، سمجھ رہے ہیں، کر رہے ہیں ماتم چاہ رہے ہیں دوسرے کا برا، پڑھ رہے ہیں نوحہ چاہ رہے ہیں دوسرے کا برا۔ یہ جو دوسرے کے برے چاہنے کی کیفیت ہوتی ہے یہ ہٹا دو۔ اگر زندگی میں کہیں بھی کسی حصے میں تمہارے اندر یہ خیال ہے کہ دوسرے کا برا، وہاں جانے سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ جس دوسرے کے بارے میں تم سوچ رہے ہو اس کا خدا بھی زندہ ہے اور اس کا امام بھی زندہ ہے۔ ہمارے یہاں جو جماعت کا فلسفہ ہے، نماز جماعت کا کیوں ہے، کیا وجہ کہ پتہ نہیں وہ 20 آدمی میں 40 آدمی میں کس کی نماز قبول ہو جائے، تو جس کسی ایک کی نماز بھی قبول ہو گئی تو اس کے صدقے میں سب کی نماز قبول۔ فلسفہ کیا ہے اس کا؟ فلسفہ یہ کسی ایک کی بھی قبول ہو گئی پوری جماعت ہو گئی۔ یہاں مرزا خانے میں بیٹھے ہوئے، یہاں فلسفہ کیا ہے؟ یہاں کیا فلسفہ ہے؟ کسی ایک کا بھی آنسو اگر قبول ہو گیا، ایک کا بھی آنسو قبول ہو گیا تو پھر کیا ہے؟ سب کے آنسو قبول ہو گئے۔ ٹھیک ہے، محسوس کر پا رہے ہیں؟ یہ فارمولا ہے لائف کا۔ صبح اٹھیے، پڑوس کے لیے 2 دعا کر کے اٹھیے، دیکھیے آپ کا گھر خوش رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں سوشلزم ختم ہو گیا، ہمیں دوسرے کا تو خیال ہی نہیں رہتا، ہمیں بس اپنا خیال رہتا ہے۔ اچھا ہم نے کیا کیا، ہم ہمارے بچے، ہماری بیوی، ہمارے فلاں، ہمارے مٹ گئی، زندگی اسی میں چلی گئی۔ ساری زندگی بجلی کا بل آدمی بھرتا ہے، پھر بھی عقل میں اندھیرا رہتا ہے۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ ساری زندگی اس لیے میرے عزیزو، اگر آپ کو بہت اچھا بزنس کرنا ہے ضرور پڑھیے اور دیکھیے آپ اس کا کمال، دیکھیے اپنی زندگی میں ہر طرف آپ کمال دیکھیے۔ اور اگر آپ کو نسلوں کو غربت سے بچانا ہے، نسلوں کو پریشانی تنگدستی سے بچانا ہے، کسی کا برا مت سوچیے، کوئی بھی آپ سے رائے لینے آئے، بات کرنا ہے، اچھی رائے رکھیں، اچھے طریقے سے، بہت اچھے سے سمجھائیے، اپنا سمجھ کے سمجھائیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو دوسرے کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ اپنے ہی لیے کنواں تیار کرتا ہے۔